الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ، اس کے 4 نکات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ اب 5واں نقطہ زیر بحث آئے گا۔ اس میں موضوع یہ ہے کہ انسان دنیا میں بہت سے گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہے اور جرائم کا بھی۔ عام طور پر علم و سیاست میں گناہ اور جرم میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ گناہ ایک اخلاقی برائی ہے، اس کو عام اخلاقی اصولوں پر بھی برائی قرار دیا جا سکتا ہے، یہ مذہبی حوالے سے بھی برائی ہو سکتی ہے، اس پر کوئی مذہبی نقطہ نظر پہلے سے کوئی سزا بھی مقرر کیے ہوئے ہو سکتا ہے۔ لیکن جرم یہ ہے کہ معاشرے کے خلاف، افراد کے خلاف کسی گناہ کا ارتکاب کیا جائے، یعنی وہ بھی گناہ ہی ہے لیکن وہ اس وقت جرم بن جائے گا جب اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی کم و بیش عالمی سطح پر مانی جاتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا اخلاقی وجود اس کو قبول کرتا ہے کہ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو معاشرے کو حق ہے کہ وہ اس کو گرفتار کرے، اس کی سزا اسے دے۔ اس وقت بھی دنیا میں جو نظم چل رہا ہے اس میں یہ بات مانی جاتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی چیز کو جرم قرار دینے کے لیے کیا ہم کوئی واضح اور متعین معیار بنا سکتے ہیں؟ اس بات پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ یہ واضح اور متعین معیار 2 ہی نکات پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ کسی کا حق تلف کر دیا جائے اور اس کو دلوانے کے لیے معاشرہ کوئی کارروائی کرے، یا کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے تو معاشرہ اسے روکنے کے لیے یا اس کی سزا کے لیے کوئی اقدام کرے۔ چنانچہ میں نے بھی ایک مضمون میں، اس کو جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ دیکھ سکتے ہیں، قانون کی بنیاد کے زیر عنوان اس پر بحث کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ریاست کوئی آسمانی حق لے کے نازل نہیں ہوئی، انسانوں نے اپنی ضرورت کے تحت اس کو وجود بخشا ہے۔ جب انسانوں نے اس کو وجود بخشا ہے تو انسان ہی اس کو اختیار دیں گے، اور وہ اختیار اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا اس ادارے کے وجود میں آنے کا باعث قرار دیا جا سکے۔ ہم آخر کیوں اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اپنے اوپر ایک نظم کو گوارا کریں، ہمارا کوئی سربراہ ہو، اس کی طرف سے کوئی فوج اور پولیس بنائی جائے اور اسے ہمارے خلاف اختیارات دے دیے جائیں؟ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے، انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اس سوء استعمال کو روکنے کے لیے پہلے قبائلی سطح پر نظم وجود میں آئے، اس کے بعد بتدریج ترقی کرتے ہوئے دور حاضر کی منظم ریاست میں تبدیل ہو گئے۔ یہ دور حاضر کی منظم ریاست ذرا اس سے مختلف ہے، جیسے اس سے پہلے ہمارے ہاں امپائرز ہوتے تھے، لیکن بہرحال یہ تدریجی عمل ہے جو تاریخ میں اسی طریقے سے ہوتا رہتا ہے۔ انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے اور وہ اپنے اجتماعی اداروں کو بہتر کرتا ہے۔ سب سے بڑا اجتماعی ادارہ جس کو انسان نے قائم کیا ہے وہ ریاستی کا ادارہ ہے، اور اس زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مذاہب کے، نسلوں کے، رنگ کے اختلافات کے باوجود عالمگیر سطح پر اتفاق ہے کہ ریاست ہونی چاہیے۔ یعنی یہ خواب دیکھا تھا ایک زمانے میں مارکسزم کے علمبرداروں نے کہ کوئی اسٹیٹ لیس سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ انسان کی جبلتیں جب تک ایسی ہیں جیسے کہ وہ ہیں تو بہرحال کوئی نہ کوئی نظم قائم رکھنا پڑے گا تاکہ انسان کو انسان کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ غالباً اسی ضرورت کی طرف فرشتوں نے توجہ دلائی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا
کہ پروردگار جب آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جس کو آپ ارادہ بھی دیں گے، اختیار بھی دیں گے، تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کہ فساد برپا ہوگا اور خون بہے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ ہی یہ ضرورت بھی سامنے آ گئی تھی کہ کوئی نظم انسان کو اختیارات کے سوء استعمال سے روکنے والا ہونا چاہیے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو مسلمات کی حیثیت حاصل ہے، یعنی میں نے ان کا خلاصہ کر دیا۔ اس وقت میں کوئی علم سیاست کی بحث نہیں کر رہا، خلاصہ کر دیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ اسی کے تحت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا حق تلف کرتے ہیں اور معاشرہ وہ دلوانا چاہتا ہے، یا کسی موقع پر ہم کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتے ہیں اور معاشرہ اس کو روکتا ہے، یا ہم اگر اس زیادتی کا ارتکاب کر دیتے ہیں تو ہماری تنبیہ کے لیے، تادیب کے لیے، یا آئندہ سے اس چیز کو روکنے کے لیے سزا بھی دیتا ہے۔ یہ چیز تو بلا بحث مان لی گئی، لیکن جب ہم مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر تورات کا یا قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بعض چیزیں بڑے سنگین مذہبی جرائم کی حیثیت سے بھی بیان ہوئی، بڑے سنگین مذہبی جرائم۔ یعنی ایک تو جرم کی وہ تعریف ہم نے سمجھ لی کہ کسی کا حق تلف کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، یا کسی کی جان مال آبری کے خلاف زیادتی کا امکان ہے یا زیادتی ہو گئی، اس میں بھی کوئی نزاع نہیں۔ یہ چیزیں بلا نزاع مانی جاتی ہیں، اس کے بارے میں زیادہ لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں بعض مذہبی جرائم بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہ نقطہ ان مذہبی جرائم کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے اسے بیان کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں یا مذہب کی بنیاد پر معاشرے سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مذہبی جرائم کو بھی قابل سزا جرم قرار دیتے ہیں، یعنی جرم مستلزم قانون قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ جرائم بھی ایسے جرائم ہیں کہ اگر کوئی مسلمان معاشرہ تنظیم اختیار کرے گا یا ریاست کا نظم قائم کرے گا تو اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ان جرائم کی بھی سزا دے۔ شرک، کفر اور ارتداد، یہ تین جرائم ہیں۔ قرآن مجید کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک کو ایک بڑا گناہ قرار دیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی بڑی غیر معمولی سزا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ یہی معاملہ کفر کا ہے، یہی معاملہ ارتداد کا ہے۔ میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ کفر در حقیقت کسی پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اس کا انکار کر دینے کے لیے قرآن مجید کی تعبیر ہے۔ تو شرک، کفر اور ارتداد، میں نے یہ لکھا ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہے، یعنی قرآن مجید میں ان کی سنگینی ہر قرآن مجید کو پڑھنے والا قاری محسوس کر سکتا ہے۔ شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ میں ہر گناہ کو اپنے قانون کے مطابق معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں، واضح طریقے پر یہ بات بتا دی ہے۔ کفر کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس پر جگہ جگہ ابدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے، اور ارتداد کچھ نہیں مگر یہ کہ آپ نے کفر سے توبہ کی اور پھر لوٹ گئے، یعنی ارتداد اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اللہ کے پیغمبروں کو مان لیا، ان کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، انسان نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور پھر انکار کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تینوں جرائم یقیناً سنگین جرائم، یعنی اس پہ بحث کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے بھی سنگین جرم قرار دیا ہے، اور اگر آپ ایک رشتے کو تسلیم کر لیں علم و عقل کی روشنی میں، یعنی خدا کا رشتہ، تو شرک کیا ہے؟ یہ خدا کی حق تلفی ہے۔ خدا کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی حق تلفی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی اور کو ماں باپ مان لے، اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اس جرم میں چونکہ اللہ کی حق تلفی ہوئی ہے تو فطری طور پر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ماں کا حق تلف کرنے پر، باپ کا حق تلف کرنے پر، معاشرے میں کسی شخص کا حق تلف کرنے پر سزا دی جا سکتی ہے تو شرک بھی تو خدا کی حق تلفی ہے۔ اچھا، کفر اس کے مقابلے میں سرکشی ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر، یعنی وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی حجت پوری ہونے کے باوجود کفر کا ارتکاب کرتے ہیں وہ مستکبر ہیں،
यानी वो तकब्बुर पे खड़े हैं, सरकश हो गए हैं, और ऊंट सुई के नाके में दाखिल हो सकता है, कोई मुस्तकबिर जन्नत में नहीं जा सकता। इस पर भी बड़ी संगीन सज़ा का ऐलान कर दिया है। इर्तिदाद के बारे में भी कुरान मजीद ने ये कहा है कि ये एक बदतरीन रवैया है, और ज़ाहिर है कि अगर कोई आदमी इर्तिदाद इख्तियार करता है तो वो एक लिहाज से इस्लाम में आने के बाद फिर कुफरी की तरफ लौट जाता है। तो अगर देखिए तो एक मरतबा फिर जानते बूझते कुफर का इर्तिकाब करता है। यानी अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसने ये जानते बूझते नहीं किया, सोच समझ कर एक मज़हब को छोड़ दिया उसने। शिर्क, कुफर और इर्तिदाद यकीनन संगीन जराइम है। अगर ये संगीन जराइम है तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसकी सज़ा देने का हक़ मुझे, आपको, किसी मुआशरे को, किसी नज़्म रियासत को है? ये है सवाल। हमारे यहाँ आम तौर पर ये बात मानी जाती है कि है। मैं इस पर बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ। हमारी फ़िक़्ह कुछ हुदूद शराइत के साथ इसको मानती है। इर्तिदाद के बारे में तो ये मालूम है कि सभी लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में इर्तिदाद की सज़ा कत्ल मुकर्रर की गई है। यानी अगर कोई शख्स मज़हब को छोड़ देगा, इस्लाम को छोड़ देगा और कुफ्र इख्तियार कर लेगा, और कुफ्र का मतलब यह है कि इस्लाम को छोड़कर मसीहियत इख्तियार कर ली, बुद्ध मत इख्तियार कर लिया, हिंदू मत इख्तियार कर लिया, ला मज़हब हो गए, कुफ्र इख्तियार कर लेगा, तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और ये हक़ माशरे को दिया गया है, ये हमारी फ़िक़्ह मानती। इसी तरह से कुफ्र और शिर्क के मामले में भी ये बहस पैदा हो जाती है कि अगर कोई इसका इर्तिकाब करता है, अब थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि मुसलमान इसका इर्तिकाब करता है, यानी एक आदमी मुसलमान है, शिर्क और कुफ्र का इर्तिकाब कर रहा है, तो शिर्क और कुफ्र की तायीन फिर रियासत कर सकती है या मुसलमानों का माशरा कर सकता है। वो ये मुतय्यन करेगा कि ये कुफ्र है। कुफ्र है तो इसका मतलब ये है कि मुसलमान ने इर्तिदाद इख्तियार कर ली है। अच्छा, उसने अगर शिर्क को इख्तियार कर लिया और शिर्क के मामले में भी रियासत इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि ये शिर्क है, तो इसके मानी भी है कि उसने इर्तिदाद इख्तियार कर ली है, और इर्तिदाद की सज़ा पहले से कत्ल मौजूद है। तो अगर आप गौर करें तो तीनों जराइम का इर्तिकाब अगर कोई मुसलमान करता है, यानी वो शिर्क का इर्तिकाब करता है और सोसाइटी उस पर फतवा दे देती है कि ये शिर्क है, कुफर का इर्तिकाब करता है और सोसाइटी उस पर फतवा दे देती है कुफर है, इर्तिदाद तो फिर इर्तिदाद है ही। तो इनमें से किसी चीज़ का भी इर्तिकाब करने के नतीजे में हमारी फ़िक़्ह मौत की सज़ा तजवीज़ करती है। इसमें जो इस्तिस्ना है वो ये है कि वो लोग जो इस्लाम को छोड़कर शिर्क या कुफर का इर्तिकाब नहीं कर रहे, बल्कि वो पैदाइशी तौर पर किसी दूसरे दीन पर हैं, उनको अभी दावत देनी है, तो उनके बारे में अमूमी इत्तेफाक ये है कि उनका गलबा दुनिया में कायम नहीं रहने दिया जाएगा। यानी ये भी एक नौइयत की सज़ा है कि उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन ये महकूमी की सज़ा होगी। यानी सज़ाएँ जो कुरान मजीद में मजहबी जराइम से मुतल्लिक़ बयान हुई हैं वो दो ही हैं, या मौत की सज़ा और या महकूमी की सज़ा। तो हमारे यहाँ ये तीनों के तीनों जराइम रियासत और माशरे की सतह पर जराइम मुस्तलज़िम सज़ा है, जिनको कानून की इस्तिलाह में मुस्तलज़िम सज़ा जराइम समझा जाता है। ये जराइम वो है और इनकी सज़ा या कत्ल है या महकूमी। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। जो बात मैंने आपसे अर्ज़ की है इस पर अमूमी इत्तेफाक है, सभी इसको मानते हैं। चुनाचे मैं इसका बड़ी तफसील से जिक्र कर चुका हूँ इब्तिदा में कि मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी ने जो अल जिहाद फिल इस्लाम के नाम से किताब लिखी है, जिसकी अल्लामा इकबाल ने भी बड़ी तहसीन की और जिसको उनका एक बड़ा कारनामा समझा जाता है, उसमें उन्होंने इसी बात को मुदल्लल करने की कोशिश की है कि हम दुनिया में किसी गैर मुस्लिम की हुकूमत नहीं कायम रहने देंगे। गैर मुस्लिम की हुकूमत असल में कुफ्र की हुकूमत है या शिर्क की हुकूमत है, ये हम कायम नहीं रहने देंगे दुनिया में। इस्लाम ही को हक हासिल है कि वो अपना गलबा कायम रखे। ये मज़हब शेरा है। मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी के अल्फाज में मज़हब गोसफंदा नहीं है, भेड़ों का मज़हब नहीं है। इसको जो इख्तियार करेगा वो दुनिया में निकलेगा इसका अलम लेकर और इसका गलबा कायम कर देगा। और इसी के तहत उन्होंने ये तफसीर की कि कुरान मजीद जब ये कहता है कि मैं युमिन बिल्लाह व यकफुर बित्तागूत, तो तागूत दर हकीकत गैर अल्लाह की हुकूमतें तमाम तर। ये बिल्कुल मुत्तफ़क़ अलैह मामला है
کہ شرک، کفر اور ارتداد اس تفصیل کے ساتھ جو میں نے عرض کر دی قابل سزا جرائم ہے، یعنی دنیا میں اس کی سزا اسلامی حکومت، مسلمانوں کی حکومت دے گی، نہ صرف دے گی بلکہ پابند ہے کہ دے۔ چنانچہ ہماری فقہ میں اگر آپ پڑھیں تو ارتداد کی سزا کے بارے میں تو خیر کوئی بحث نہیں ہے، باقی جرائم کے بارے میں بھی مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت کو ایسی افواج بنانی چاہیے جو مسلسل اس کام کو دنیا میں انجام دیتی رہے، یعنی یہ نیکی خیر کا کام یا اپنی ایک ذمہ داری ادا کرنے کا کام انجام پانا ہی چاہیے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی ہے، یعنی موقف واضح ہو گیا، میں اگرچہ اس کی تفصیل اس سے پہلے کر چکا ہوں لیکن میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ یہ بحث سمجھ میں آ جائے، تو اس پر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہے، لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا۔ یعنی قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، پہلی بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد سنگین جرائم ہے، اور دوسری بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا۔ یعنی گویا میں عام فقہی نقطہ نظر کے بالکل برخلاف یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ جرائم دنیا میں مستلزم سزا جرائم نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ متعلق رکھا ہے۔ شرک، کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرائم ہیں، لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا، یہ خدا کا حق ہے۔ یعنی جرائم ہے لا رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن سزا کا حق کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ مجھے یا آپ کو حق نہیں ہے۔ وہ دو بنیادیں جن پر ہم سزا دیتے ہیں، یعنی دنیا میں کسی کا حق تلف کر لیا گیا، دنیا میں کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کا ارتکاب کیا گیا یا امکان ہے کہ زیادتی کا ارتکاب ہوگا، تو پریونشن کے لیے بھی بعض اوقات سد ذریعہ کہتے ہیں جس کو ہماری فقہی اصطلاح میں، سزائیں دی جاتی ہیں یا لوگوں کو روکا جاتا ہے یا ان کو حوالات میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ جرائم شرک، کفر اور ارتداد، ان کی سزا بھی ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملے گی، لیکن یہ خدا کا حق ہے۔ یعنی میں انکار اس سے نہیں کر رہا کہ یہ قابل سزا جرم نہیں ہے، یہ انسانیت کی سطح پر قابل سزا نہیں ہے، یعنی ان کی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، قیامت میں بھی ان کی سزا وہی دے گا، اور دنیا میں بھی اگر کبھی چاہے تو وہی دیتا ہے۔ یعنی قیامت کی سزا تو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی، یعنی شرک اور کفر یہی جرائم ہیں جن کے اوپر قرآن مجید بڑی تفصیل سے سزاؤں کو بیان کرتا ہے۔ آخرت کی سزائیں اصلاً انہی چیزوں سے متعلق ہیں۔ بعض جرائم حق تلفی کی نوعیت کے بھی ایسے ہیں جن پر سنگین سزائیں سنائی گئی ہیں، جیسے قتل ہے مثال کے طور پر، یا بدکاری ہے، لیکن شرک کی سزا، کفر کی سزا قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کی۔ قیامت میں بھی ان کی سزا وہی دے گا، اور دنیا میں بھی اگر کبھی چاہے تو وہی دیتا ہے۔ قیامت کا معاملہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے، یعنی اس پر مجھے کوئی یہاں تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے، میرا بھی اتفاق ہے۔ قرآن مجید کے صفحے صفحے پر، سطر سطر میں، آیت آیت میں یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ اسی پر در حقیقت مذہب کی پوری دعوت مبنی ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو شرک اور کفر سے بچائیں، اسی لیے آئے ہیں کہ اس پر چونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزا دینے کا اعلان کر رکھا ہوا ہے تو لوگ اس سزا سے بچ جائیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اور ہمارا تعلق بیان کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم آگ کے گڑھے میں گرنے کے لیے بیتاب ہو اور میں پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تو اس لیے اس میں تو کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کا معاملہ اس وقت موضوع بحث نہیں ہے۔ دنیا میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں اپنی عدالت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں۔ عدالت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ میری عدالت قیامت میں برپا ہوگی۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین، یعنی وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو پیغمبر اسی کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ایک دن یہ ساری بادشاہی ختم ہو جائے گی اور بالکل بے یار و مددگار شاہ و گدا اس پروردگار کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور وہاں فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ جرائم ہیں
جو سب سے بڑھ کر وہاں موضوع بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سزا دیں گے۔ تو قیامت کے معاملے میں تو یہ بحث نہیں ہے، لیکن یہ عدالت جو قیامت میں ظہور پذیر ہونی ہے، اس عدالت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی کبھی دکھاتے ہیں۔ کیوں دکھاتے ہیں اس پر میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ یعنی گویا یہ اتمام حجت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے عقل دی، علم دیا، شعور دیا، اس کی بنیاد پر مصلحین نے، مجددین نے آ کر لوگوں کو متربع کیا، انبیاء نے آ کر دعوت دی۔ انسان نہیں مانتا تو اس کو پھر دنیا میں اس عدالت کا ظہور دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو تعبیر کیا میزان میں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سائنس میں ایک سائنسدان بہت سے شواہد نظائر پیش کرنے کے بعد اپنا مدعا بیان کرتا ہے اور پھر اس کو معمل میں، لیبارٹری میں میز کے اوپر لا کے دکھا دیتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ عدالت جس کے لیے عقلی دلائل دیے جا رہے تھے، اب اسے ایک محسوس واقعہ بنا دیا جاتا ہے، ہو جاتی ہے، انسان اس کو دیکھ لیتا ہے۔ دنیا میں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں اپنی عدالت کے ظہور کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں۔ یہ رسول اس قوم پر اتمام حجت کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی کے پاس خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد خدا کا فیصلہ صادر ہے، اور جو لوگ اس طرح اتمام حجت کے بعد بھی کفر و شرک پر اصرار کریں، جو لوگ اس طرح اتمام حجت، یعنی جو طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا رسول آیا، اس کی طرف سے حق واضح کر دیا گیا، کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا، جو لوگ اس طرح اتمام حجت کے بعد بھی کفر و شرک پر اصرار کریں، انہیں اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ یہ ایک سنت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس کو قرآن مجید میں سنت اللہ سے تعبیر کیا گیا، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ۔ یہ ایک سنت الہی ہے جسے قرآن نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ سورہ یونس میں، جو قرآن مجید کی 10ویں سورہ ہے، 47 نمبر آیت کا ترجمہ ہے۔ اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ گویا یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اور بعض جگہوں پر بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ جب بھی رسول آئے گا اللہ کی عدالت کا ظہور ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی سزا دیں گے اسی دنیا میں۔ اس کی نوعیت بالکل وہی ہے، یعنی یہ کس نوعیت کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا سنت الہی ہے، اللہ کا طریقہ ہے، لیکن کس نوعیت کا معاملہ ہے سمجھانے کے لیے میں نے چند مثالیں دی۔ اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور واقعہ خضر میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایما فرماتے ہیں جس سے وہ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کو قربان کر دینا چاہیے۔ اب یہ کام میں تو نہیں کر سکتا، یعنی ایک پیغمبر کے ساتھ ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، مجھے اگر خواب میں ایسا کوئی اشارہ ہو تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص معاملات ہوتے ہیں ان میں اور عمومی قوانین میں کیا فرق ہے۔ اس کی نوعیت بالکل وہی ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور واقعہ خضر میں ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں بھی دیکھیے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں، خضر کا نام روایتوں میں آ گیا ہے، میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے، کارکنان قضاء و قدر میں سے ایک کارکن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرشتے ان کے حکم کے تحت کر رہے ہیں اس سے پردہ اٹھا دیا تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ بتا دیا کہ معاملات اس طرح سے ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بے گناہ کو بظاہر، یعنی مستقبل کے اندیشے سے قتل کر دیا۔ بیان ہوا ہے نا قرآن مجید میں، نفس زکیہ، قرآن مجید بھی یہ تعبیر اختیار کرتا ہے۔ بظاہر کوئی جرم نہیں کیا، وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کر بیٹھا تھا کہ جو سامنے آ گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا اندیشہ تھا کہ یہ اپنے والدین کے لیے ایک مصیبت بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا اور اب انہیں نیبل بدل دیا جائے گا اس کا۔ اچھا، یہ ایک معاملہ کیا گیا ہے۔ میں اٹھوں اور میں یہ کہوں کہ میں نے اپنے علم سے اندازہ کر لیا ہے
کہ یہ فلاں بچہ والدین کے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والا ہے، اس لیے میں بھی اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ اس کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم جس طرح کسی غریب کی مدد کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس کی کشتی میں شگاف نہیں ڈال سکتے، وہ ڈال دیا تھا انہوں نے۔ کسی بچے کو والدین کا نافرمان دیکھ کر اس کو قتل نہیں کر سکے، نافرمان دیکھ کر بھی، وہاں تو اندیشے کی بنیاد پر ہو گیا، نافرمان دیکھ کر بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اپنے کسی خواب کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بیٹے کے گلے پر چھری نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح کسی شخص کو اس کے شرک، کفر یا ارتداد کی سزا بھی نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ جرائم اپنی جگہ، لیکن ان کی سزا کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی پاس رکھا ہے، الا یہ کہ وحی آئے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ وحی کا سلسلہ شروع کر دے اور خدا اپنے کسی رسول کے ذریعے سے براہ راست اس کا حکم دے۔ یعنی انسانوں کے ذریعے سے بھی یہ کرایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کا براہ راست حکم دیتے ہیں۔ ان کے عمومی قانون اور ان کی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، وہاں براہ راست حکم دیں گے۔ اور براہ راست حکم اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں؟ اپنے کسی رسول کی وساطت سے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی زیادہ توضیح نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیدی مباحث میں جہاں میں نے امام حمید الدین فراہی کا تعارف کرایا ہے، وہاں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہی وہ شاہ کلید ہے جس سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ گویا انہوں نے یہ بتا دیا ہے تو قانون اتمام حجت کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، قرآن مجید کے فہم میں اس سے کیا تبدیلی آتی ہے، اس پر بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں میں۔ یہ مباحث میرے بہت سے لیکچرز میں بھی موجود ہیں اور بہت سی جگہوں پر میں نے میزان میں بھی اس پر تفصیلی بحث کی ہے، اس کو سنا بھی جا سکتا ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے مختصر طریقے پہ یہ بتا دیا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ یہ تینوں جرائم، شرک، کفر اور ارتداد، قابل سزا ہیں، لیکن یہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں دے گا، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ وہ عفو درگزر فرمائے، معاف کر دیں، یہ ان کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے وہ میں نے عرض کر دی، یعنی رسولوں کے ذریعے سے اس کا نفاذ کیا جاتا ہے، وہ میرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی خدائی فوجدار کی جگہ پر مامور نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہی یہ بتاتا ہے کہ شرک، کفر اور ارتداد سنگین جرائم ہیں، اور قرآن ہی یہ بتاتا ہے کہ ان کی سزا کیسے دی جائے گی۔ یعنی دونوں باتیں قرآن مجید نے واضح کر دی۔ اس وجہ سے اس معاملے میں ہمارے فقہا سے سنگین غلطی ہوئی ہے۔ شرک، کفر اور ارتداد سنگین جرائم ہیں، اور یہ غلطی بھی انتہائی سنگین ہے۔ اس سے ایک بڑے فساد کی بنیاد پڑ گئی، مذہبی بنیاد پر، ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف، ایک عالم دوسرے عالم کے خلاف، ایک لوگوں کا گروہ دوسرے گروہ کے خلاف اقدام کا حق حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ میں مسلمان نہیں رہا خدا نخواستہ، صرف اسی پر ارتداد مبنی نہیں ہے۔ میرے کسی عقیدے، کسی عمل کی بنیاد پر معاشرہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ یہ ارتداد ہے، یعنی تم اب مسلمان نہیں رہے۔ اس پر اگرچہ ہم اس سے پہلے بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ اس کا حق بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو فقہی روایت قائم ہوئی ہے اس میں ایسا ہی ہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ہمارے علماء ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، مختلف گروہوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، یہ کفر ہے، اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی مسلمان اور کافر کے درمیان تو نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، چلیے نکاح دوبارہ کر لیں گے، لیکن اس بات کا شاید احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اس وقت نکاح توڑنے کا اختیار ہے۔ اگر مارنے کا اختیار آ جائے گا تو دوسرا کام بھی ہوگا۔ اس وقت اختیار ہی اتنا ہے، اس سے زیادہ ہے نہیں، تو وہ یہ کام تو کر ڈالتے ہیں نا، یعنی آپ کا نکاح ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ اب آپ مسلمانوں کی جماعت میں نہیں رہے، توبہ کریں، رجوع کریں، دوبارہ مسلمان ہوں، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے۔ اور اس میں جو کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں ان میں عام طور پر اس کے یہ نتائج بھی بیان کر دیے جاتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں رسولوں کے اتمام حجت کے نتیجے میں جو ترک موالات کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے جب عذاب قریب آ جاتا ہے یا سزا کا وقت قریب آ جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ تعلقات توڑنے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس کا بھی اطلاق کرتے ہیں، یعنی اب ان کے ساتھ کاروبار نہیں ہوگا، کسی بھی گروہ کے بارے میں، فرد کے بارے میں معاملات نہیں کیے جائیں گے، تعلق نہیں رکھا جائے گا، کھانے پینے کے معاشرت کے روابط نہیں ہوں گے۔ یہ در حقیقت وہ سارے اقدامات ہیں جو قرآن مجید میں رسولوں کے اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب سزا دیتے ہیں اس دنیا میں تو یہ دیکھیے وہ ان مراحل میں دیتے ہیں، حجت تمام کی جاتی ہے، یہ حجت میرے آپ کے ذریعے سے نہیں، رسول کے ذریعے سے تمام کی جاتی ہے، رسول خدا سے براہ راست ہدایات پا کر اس کا فیصلہ سناتا ہے کہ اب کفر کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس کے بعد سزا کے لیے مہلت دی جاتی ہے، پھر سزا کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ سزا کے نفاذ کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھی دیتے ہیں، جیسے کہ قوم عاد کو دی، قوم سمود کو دی، قوم صالح کو دی، وہ انسانوں کے ذریعے سے بھی دی جاتی ہے، جیسے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے ذریعے سے دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یعذبہم اللہ بیدیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں سے، تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا۔ اللہ نے اعلیٰ اور جاریہ بنایا ان کو، میرے فرشتے میرے حکم پر سزا دیں گے، تم دو گے۔ سزا پھر دونوں صورتوں میں دی جاتی ہے، یعنی موت کی سزا، محکومی کی سزا، دونوں سزائیں، اور اس میں بھی وہی فرق ملحوظ رکھا ہے جو قیامت میں رہے گا۔ قیامت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی نے جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو پھر کوئی امکان نہیں معافی کا۔ چنانچہ یہاں بھی مشرکین کو، یعنی وہ لوگ کہ جو شرک کا اقرار کرتے ہوئے مذہب کی حیثیت سے شرک کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کو موت ہی کی سزا دی گئی ہے۔ جو مشرک نہیں ہے، توحید کو ماننے والے ہیں، تو جیسے وہاں اعلان کیا گیا کہ قیامت میں ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ ہوگا، یہاں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے کہ ان کو محکومی کی سزا دی گئی ہے۔ تو سزائیں بھی دونوں ہیں، اور یہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی دی جاتی ہیں اور انسانوں کے ذریعے سے بھی، جیسے صحابہ کرام کے ذریعے سے دی گئی۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ دنیا میں نے عرض کر دیا کہ وہ کس طرح دیتا ہے، قیامت میں بھی دے گا۔ انسانوں کا حق نہیں ہے۔ ہمارے فقہا کی یہ غلطی ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں ایک مسئلہ بن گئی، یہ جو مذہبی تفریق مرنے مارنے پر پہنچ جاتی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ یعنی اس کے بعد صرف اتنا ہی مسئلہ رہ جاتا ہے باقی کہ کون سی اتھارٹی دے گی۔ یعنی یہ تو طے ہو گیا نا کہ شرک بھی جرم مستلزم سزا ہے، کفر بھی جرم مستلزم سزا ہے، ارتداد بھی جرم مستلزم سزا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد دے گا کون؟ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں کی ایک منظم ریاست دے گی، اس کا حق ہے، بلکہ اس کا فرض ہے۔ یعنی جہاد بھی اس کا فرض ہے تاکہ وہ غیر مسلموں کو محکوم بنا کر رکھے، اور ارتداد کی سزا دینا بھی اس کا فرض ہے۔ ارتداد کو ہماری فقہ من جملہ حدود شامل کرتی ہے۔ اس وقت ملیشیا میں جو مذہبی لوگ ہیں، یہاں تو ایک بڑی منظم مذہبی جماعت بھی موجود ہے، وہ حدود کے نفاذ کی مہم چلا رہی ہے، کئی برس سے چل رہی ہے۔ تو اگر آپ یہاں مسجدوں میں جائیں گے تو جو مسجدیں زیادہ تر ان لوگوں کے اہتمام میں ہیں، اگرچہ ان پر بھی ریاست کا کنٹرول ہے، لیکن ریاست اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہی، وہاں بڑے بڑے چارٹ آپ کو لگے ہوئے ملیں گے جن میں 7 حدود لکھے ہوئے، 5 سے تو ہم واقف ہیں، یعنی میں نے بھی بیان کیا ہے ان کو۔ محاربہ اور فساد کی سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں، زنا کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، چوری کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، قتل کی سزا قرآن نے بیان کی ہے، قذف کی سزا قرآن نے بیان کی ہے۔ یہ 5 تو واضح ہیں، 2 اس کے ساتھ مزید، ایک شراب نوشی اور دوسرے ارتداد۔ تو سب سے زیادہ تباہش جس چیز سے ہے سوسائٹی کو، وہ ارتداد کی سزا ہے، اس لیے کہ جدید ذہن تو اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ کسی آدمی کے مذہب چھوڑ دینے کے نتیجے میں آپ اس کی گردن مار دیں گے، یعنی کوئی اور سزا دینے نے جس جگہ اس غلطی کے نتیجے میں صورتحال پہنچا دی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلامی حکومت لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن کے رہ گئی، یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی علماء کے پاس اقتدار آئے گا تو اس کے بعد عدالتیں لگ جائیں گی، یعنی صرف وہ ان جرائم پر تو اتفاق ہے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا کہ جن میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، ریاست وجود میں آتی ہے اس لیے، لیکن یہ اس کی سزائیں بھی دیں گے، شرک کی بھی دیں گے، کفر کی بھی دیں گے، ارتداد کی سزائیں بھی دیں گے۔ یہ ظاہر ہے مذہبی جرائم ہے اگر آپ غور کریں، یعنی ہر لحاظ سے مذہبی جرائم ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خدائی فوجدار ہیں جن کو اصل میں ہمارے اوپر یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ ہمارا محاسبہ کریں، گویا ایک اخلاقی احتساب قائم کرنے کا حق ان کو دیا گیا ہے، اور مذہبی جرائم کی سزا وہ اسی طرح دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ دے گا۔
یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے واضح کیا. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہی وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کی سیاست اور مسلمانوں کی تہذیب کا المیہ بن گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس کو اب بیان کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. بہت ذکر بھی نہیں کرتے. یہاں تو خیر ہو رہا ہے برملا، ہمارے یہاں زیادہ ذکر نہیں کرتے. بلکہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جو حدود نافذ کیے گئے ان میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. لیکن بہرحال یہ مسئلہ ایسے ہی موجود ہے. جب آپ پوچھیں گے تو یہ بتایا جائے گا. اب جو میں نے کہا تھا کہ جو ہمارا مذہبی بیانیہ ہے تو اس میں یہ چیز پڑھائی جائے گی نا، یہ بتایا جائے گا کہ شرک، کفر، ارتداد قابل سزا جرائم. بحث صرف اس میں ہوتی ہے کہ وہ اتھارٹی کون سی ہے. تو ایک گروہ مثال کے طور پر داعش کی حیثیت سے دولت اسلامیہ قائم کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی آ گئی ہے. ایک گروہ طالبان کی حکومت قائم کر لیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی آ گئی ہے. اچھا، ایک منظم گروہ کسی خاص علاقے میں بغاوت کر کے اپنے ہاں ایک ڈھیلا ڈالا نظم قائم کر لیتا ہے، جیسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی آ گئی ہے. تو یہاں اصل میں جو بحث اس وقت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جرائم قابل سزا نہیں ہے. بحث اس پر ہے کہ ان جرائم کی سزا دینے والی اتھارٹی کیا وجود میں آ گئی ہے. تو ہمارے ہاں اگر فرض کر لیجئے کہ جن لوگوں سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ تقاضا کرتے ہیں علماء سے جوابی بیانیہ پیش فرمائیے، تو جوابی بیانیہ وہ کیا پیش فرمائیں؟ وہ یہی کہیں گے کہ یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ان جرائم کی سزا انسانوں کو ملنی چاہیے، لیکن ان کو دینے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا یا ابھی ہماری حکومت قائم نہیں ہوئی. تو معاملہ مؤخر ہو جائے گا، یا حکومت ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہو جائے گی. اس کے سوا کوئی اور بات کہی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ چیزیں طے ہیں. ان کو جس بنیاد پر چیلنج کیا ہے مدرسہ فراہی کے علماء نے، میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. قرآن مجید اس کو کس طرح بیان کرتا ہے. چونکہ یہ بات بہت پہلوؤں سے زیر بحث آ گئی ہے تو یہاں میں نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں کی. اس پر اب آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں کوئی تو کر لیجئے، ورنہ پھر ہم چھٹے نقطے کی طرف بڑھ جائیں گے. اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کے حوالے سے سزائیں ہیں، اس میں حکمت کا بنیادی پہلو پوری طرح واضح نہیں ہوا. وہ یہ ہے کہ جہاں تک جو میں حکمت سمجھا ہوں اس کی، وہ یہ ہے کہ جو باقی جرائم ہیں انسانوں سے متعلق، ان میں تو انسان جو ہے وہ غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے کہ غلط سزا دے دی گئی، قتل کر دیا گیا. یعنی ایک جو کہ قاتل نہیں تھا اس کو اس پر قتل کی سزا نافذ کر دی گئی. تو شاید اگر یہ حکمت ہے تو یہ مسئلہ تو ادھر بھی پایا جاتا ہے اگر حکمت اس کی یہ ہے. یعنی جس طرح ہم ادھر متعین نہیں کر سکتے ادھر بھی متعین نہیں کر سکتے، تو پھر کیوں یہ فرق کیوں کیا گیا؟ نہیں، آپ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس سزا کو کیوں خاص رکھا ہے؟ جی یہ کیوں خاص رکھا ہے، اس کو خاص رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت اگر جو مسئلہ پایا جاتا ہے ادھر انسانوں کی سزاؤں کے اندر، وہ مسئلہ تو یعنی ادھر بھی پایا جا رہا ہے. جو آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ اصل میں تو ایک انسان کو دوسرے انسان کو سزا دینے کا فطری حق حاصل ہے، یہ مان لیا آپ نے. اس لیے آپ حکمت اس کی پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہ دے وہ. پہلے تو اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ پایا جاتا ہے. یعنی آپ کو کیا حق ہے کہ مجھے آپ حق تلفی کی سزا بھی دیں؟ آپ کو کیا حق ہے کہ آپ مجھے قتل کی سزا بھی دیں؟ یہ خود انسانوں کا ایک نظم ہے جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے قائم کیا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ حق کوئی فطری حق نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو آپ کو حق حاصل ہو گیا. انسانوں نے باہمی طور پر یہ طے کر کے ریاست کو وجود بخشا ہے. اس پر میں نے تفصیل سے ابتدا میں بحث کر دی تھی کہ انسانوں نے آپس میں طے کر کے بڑی مشکل سے ریاست کے ایک ادارے کا یہ حق مصلحتاً مانا ہے. یہ کوئی خدائی حق نہیں ہے جو ریاست کو حاصل ہے. اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے، یہ انسانوں کا دیا ہوا حق ہے. تو اس وجہ سے انسانوں کے اس دیے ہوئے حق کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے انسان کو اختیار کے سوء استعمال سے روکنا. یعنی ایک آدمی نے دنیا میں جب اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کے کسی کو قتل کر دیا تو دنیا کے نظم کو قائم رکھنے کے لیے ہم یہ اقدام کرتے ہیں، اور یہ ہم انسانوں نے مل کے طے کیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصویب فرما دی کہ تمہارا نظم قائم ہو جائے تو تم کو چاہیے کہ ایسے مجرموں کو سزا دو.
تو میں نے اس پر بحث کر کے بتایا ہے کہ قانون کی بنیاد، یعنی قانون مجھ پر نافذ ہونا ہے نا، اس کی بنیاد الہی نہیں ہے، خدائی نہیں ہے، اس کی بنیاد یہ مصلحت ہے، اس پر قائم ہے یہ قانون۔ یعنی ہم نے ایک قبائلی سطح کے نظام سے اس کو اٹھایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی حق تلفی کرتا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہے تو ہم اسے روکیں گے، اور یہ ہم سب کا اتفاق ہے کہ ہم روکیں۔ تو یہ در حقیقت ہمارے آزادانہ فیصلے نے یہ حق ہم کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے علم سیاست میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ مغربی مفکرین نے اس پر بڑی تفصیلی بحثیں کی کہ کیا یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو وجود میں آ جاتا ہے، یہ اگر سوشل کانٹریکٹ ہے تو کن کے درمیان وجود میں آتا ہے، یا یہ کوئی فطری حق ہے جو انسانوں کو حاصل ہو گیا ہے، یا ریاست کے بغیر بھی دنیا کا نظم چلایا جا سکتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ خوارج ریاست کے قائل نہیں تھے، یہ بھی معلوم ہے کہ مارکسزم کو بھی یہ خیال تھا کہ اب ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے خلاف ایک ہی استدلال ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جبلتیں اس طرح کی واقع ہوئی ہیں کہ اس کے روکنے کے لیے ہمیں یہ حق حاصل ہوتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ تردید بھی کر سکتے تھے، تصویب بھی کر سکتے تھے، انہوں نے اس کی تصویب فرما دی۔ تو بحث یہ ہے کہ یہ حق ہی کس بنیاد پر حاصل ہے، کوئی جائے یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ دوسرا حق کیوں حاصل نہیں ہے۔ یہ کلیئر ہوگی بات۔ اس میں آگے بات یہ ہے کہ کیا اگر ہماری اجتماعیت یعنی انسانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ شرک، ارتداد اور کفر کے حوالے سے جو سزائیں ہیں وہ ہم انسانوں کو تفویض کر سکتے ہیں، تو کیا وہ یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتی؟ کس بنیاد پر کریں گے؟ یہی وہ بنیادی چیلنج ہو گئی نا، اسی بنیاد پر جس بنیاد پر وہ تو یہ تھی کہ اس آدمی کا حق تلف ہو گیا، دنیا میں اس سے فساد پیدا ہو رہا ہے، اس لیے اس کو روکنا ہے، اس آدمی کو مارا ہے۔ وہ تو ریاست کے وجود میں آنے کا مقصد ہے۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر جو تمام ریاستوں میں، دنیا میں جو جدید ریاستیں قائم ہوئی ہیں، ان میں جو بحث ہے وہ کیا بحث ہے؟ وہ بحث یہی ہے کہ آپ کسی اخلاقی گناہ کے اوپر سزا دینے کا حق نہیں رکھتے، جس کو آپ فریڈم کہتے ہیں۔ مغرب میں اس کی اصل اصولی بنیاد یہ ہے، کسی اخلاقی کوتاہی پر انسان کو سزا دینے کا حق کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کے خلاف جرم کا ارتکاب ہونا چاہیے، تو یہ ناگزیر برائی کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے۔ کریں گے کیسے؟ کسی ریاست کو تو مجھے اور آپ کو روزانہ ایک گلاس روح افزا پینے کا حکم دینے کے لیے بھی پہلے بتانا پڑے گا کس بنیاد پر کریں گے۔ جو میں نے جواب دیا وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہمیں مطلق حق حاصل ہے، نہیں، جتنا حق ہم دے رہے ہیں اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ یہ بھی چھین لیا جائے، ادھر سے نہیں بحث ہو سکتی۔ جتنا بڑی مشکل سے دیا ہے اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ مصلحت سے پیدا ہوا ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہے؟ یعنی جو بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ہماری باہمی مصلحت سے پیدا ہوا ہے، وہ بڑی مشکل سے ہم نے قبول کیا ہے۔ جدید ریاست بتدریج اس کو کم کر رہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان اب قانون سازی میں کم کر رہا ہے اس چیز کو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ناگزیر برائی ہے جسے قبول کیا گیا ہے، فساد کو روکنے کے لیے، فتنے کو روکنے کے لیے، تاکہ ایک انسان کو دوسرے کے ظلم سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو اب ایک ہی استدلال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ظلم کا ارتکاب کیا ہے، بڑے بے بس ہیں اللہ تعالیٰ، تو مجھے اس کو بھی روکنا ہے۔ یہی استدلال ہو سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود قادر مطلق ہیں، کائنات کے بادشاہ ہیں۔ میں نے شرک کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب کیا، وہ فیصلہ کریں کہ سزا دینی ہے، میرے محتاج ہیں، ریاست کے محتاج ہیں، جب چاہیں میری گردن مروڑ کے پھینک دیں۔ اچھا، تکوینی طور پر کیا ان کے فرشتے بے بس کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے یہ بے بنیاد بات ہے کہ یہ حق کسی اور کو بھی حاصل ہے۔ وہ بادشاہ کائنات ہے، شرک ظلم عظیم ہے، میں نے اس کا ارتکاب کیا ہے، جب چاہے سزا دے دیں، اور میں کیا جانتا ہوں کس کس کو دے رہے ہیں، دیں، وہ بھی دیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دنیا میں جب وہ دیتے ہیں باقاعدہ طریقے پر تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ آخرت میں انہوں نے اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ یہ سزائیں ہیں جو شرک اور کفر کی ہیں، یہ اس مظلوم کی مدد ہے جس کے خلاف میں نے زیادتی کر دی ہے، جس کا میں نے حق تلف کر دیا ہے، وہ اس زیادتی کا ازالہ کرانے کے قابل نہیں ہے، جس کے لیے ریاست وجود میں آئی ہے۔ ریاست کا حق قائم ہی یہاں سے ہوا ہے، وہ بے بس ہے، لاچار ہے، مظلوم ہے، اس کا ہاتھ پکڑنے جا رہے ہیں، خدا کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جانا ہے۔ تو اس وجہ سے کوئی بنیاد نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات۔ لیکن گاندھی صاحب ایک چیز یہ بتائیں کہ جیسے
کوئی انفرادی طور پہ کرتا ہے تو چلے ٹھیک ہے، لیکن وہ اور لوگوں کو بھی اس میں بگاڑ رہا ہے تو اس کی پھر بھی پکڑ نہیں ہے. مطلب اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر فرض کے ہمارے بچے ہیں، اگر کہ کوئی ایسے شخص کے پاس جا رہے جو شرک کی اور اس چیز کی تعلیم کو بڑھا رہے، تو کیا اس کے اوپر بھی اس کے لیے کوئی سزا یا کوئی حد نہیں ہوگی؟ تو بچے چھوٹے تھے تو آپ کان مروڑ سکتی تھی ان کے، اب وہ بڑے ہو گئے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو بات ہی کرنی پڑے گی. اچھا، اس کے مطلب اس کا وہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو روکیں؟ نہیں، بتانا پڑے گا نا کہ وہ حق آپ کو کس نے دیا. نہیں روکیں گے تو صحیح، اس پر تو میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. یعنی ہم متنبع کریں گے، ہم درخواست کریں گے، ہم سمجھائیں گے، ہم تلقین کریں گے، تعلیم دیں گے. تو اس لیے یہ کبھی ہمارے علماء نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر کہ وہ اصل میں جب کسی جرم کی سزا دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو کس اصول پر دینے کے لیے جا رہے ہیں. جرم کی سزا ریاست کیوں دیتی ہے؟ وہ میرے لاچار اور بے بس ہونے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. اس لیے کہ میں اپنے خلاف ہونے والے اقدام کا ازالہ نہیں کر سکتا، اور اگر کروں تو فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت؟ صاحب نے فرمایا کہ شرک جو ہے وہ خدا کی ایک تلفی ہے، اس لیے ہمیں اختیار نہیں ہے اس کی سزا دیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تلفی تو خدا کی ہے لیکن مجھ سے متعلق ہو رہی ہے. یعنی کوئی شخص، میں تو نہیں کر رہا لیکن کوئی شخص میرے بارے میں کہے کہ اس کے 2 باپ ہیں تو یہ میری ایک تلفی بن جاتی ہے. کوئی شخص میرے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جس طرح آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان میں گائے ان کے لیے مقدس ہے، ہم ذبح نہیں کر سکتے. تو کیا ہمارے ملک کے اندر یہ میری حق تلفی نہیں ہے کہ میرے خدا کے ساتھ شریک ہے؟ جی ہاں، یہ واضح ہو گیا نا کہ آپ صرف خدا کی مخلوق ہیں، کرنے والا نہیں ہے. یہ واضح ہو گیا اس کے نتیجے میں. یہی بات ہے. پہلے اپنی اتھارٹی معلوم کیجئے، ثابت کیجئے اس بات کو. حق تلفی اس نے اپنی بھی کی ہے. پھر یعنی آپ خدا کے ساتھ کیا خصوصی تعلق رکھتے ہیں تو پھر اپنا پروانہ تقرر بتائیے. اللہ کے رسول تو رکھتے ہیں نا اپنے ساتھ تعلق، وہ بتائیے. یعنی وہ بھی مخلوق خدا کی، آپ بھی مخلوق خدا. اس کا بھی پروردگار، آپ کا بھی پروردگار. اس نے حق تلفی کی ہے اس پروردگار کی. تو اگر تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے پروردگار کی طرف سے کہ دیکھو یہ میری حق تلفی کرے تو تم کو میں اتھارٹی دے رہا ہوں نام لے کے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر ایسا نہیں تو آپ اور وہ برابر ہیں. اس لیے یہ تعبیر نہ اختیار کیجئے کبھی بھی کہ میرے خدا کی حق تلفی کی ہے. نہیں، وہ رب العالمین ہے، سب کا خدا ہے. صاحب ایک اور چیز ہے کہ جب ہمارے فقہا، آپ نے فرمایا تھا کہ ارتداد کی سزا انسان نہیں دے سکتے کیونکہ اتمام حجت ضروری ہے، اور اتمام حجت کے نتیجے میں بات واضح ہوئی ہے انسان کے پاس جاننے کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن ہمارے فقہا جب یہ سزا تجویز کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً مار دیا جائے گا، اس کو مہلت دی جائے گی، اس سے سوال کیا جائے گا. بسا اوقات مہلت 90 دن تک جا سکتی ہے. تو جب یہ گفتگو کا عمل شروع ہو گیا ہے تو اب اس کے سامنے سوال آ جائے گا، ہم جواب دے دیں گے. تو اب بھی وہ نہیں مانے گا تو پتہ چل جائے گا، جانتے پوچھتے نہیں مان رہا. اتمام حجت تو ہو گیا اس کو، اور پتہ بھی چل گیا. یہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے. آپ کو حق کے سوال کس نے دیا ہے؟ یعنی باقی باتیں بعد میں کریں گے نا. حق کے سوال ہی کس نے دیا ہے؟ اس میں اصل میں ہم خدائی نمائندے بن گئے، بزوں میں خود خدائی فوجدار بن چکے ہیں. اس لیے دیکھیے آگے کی ساری منطق پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. نہیں، رک جائیے. آپ کو حق کے سوال بھی حاصل نہیں. آپ کو جو حق حاصل ہے وہ حق کی دعوت ہے. شائستگی اور تہذیب کے ساتھ جا کے اپنے بھائی کو اللہ کی گرفت میں جانے سے بچانے کی کوشش کیجیے. حق کے سوال اتھارٹی کا تقاضا کرتا ہے. وہ کیسے حاصل ہے آپ کو؟ اچھا، اگر فرض کر لیجئے کہ ایک ماں اور باپ مجھے کہیں کہ ہمارا بچہ ہے، اس سے ہم پوچھ رہے ہیں، دیکھیے وہ حق کے سوال حاصل ہے. وہ فطرت نے ماں باپ کو دیا ہے. ماں باپ ہونے کی وجہ سے مجھے اور آپ کو کہاں سے حق حاصل ہو جائے گا؟ اور وہ بھی کب تک ہوگا؟ جب تک بچہ بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا. والدین کو جو حق دیا گیا ہے وہ تو قائم ہے حق، لیکن والدین کا حق اسی وقت تک ہے، حق کے سوال اسی وقت تک ہے. اس کے بعد تو وہ بھی اپنے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا کر سکتے ہیں. یہ جتنی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ اصل میں میرا اپنا احساس یہ ہے کہ بہت بے سوچے سمجھے کہی جاتی ہیں. اس میں اپنے بارے میں ایک مقام فرض کر لیا جاتا ہے اور اس سے انسان گفتگو شروع کر دیتا ہے. پہلے بتانا چاہیے کہ حق آپ کو کیسے حاصل ہے، کس بنیاد پر آپ سوال کرنے کے لیے جائیں گے. اور پھر میں دوبارہ گزارش کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کو سزا دوں. نہیں، اس سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے مجھے حق کیا ہے کہ میں کسی کو کوئی سزا دوں.
یعنی نہیں کا مطلب تو یہ ہے کہ سزا کا حق تو مجھے ہے ہی مطلقاً، وہ جن سزاؤں کا حق دیا گیا ہے ان کے لیے بھی دلیل چاہیے، بات تو وہاں سے شروع ہوگی۔ تو میں نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اصل میں کچھ مظلوموں کو ظالم سے بچانے کے لیے یا ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے لاچار، بے بس اور مجبور انسانوں کی مدد کی اخلاقی قدر ہے اس کے پیچھے، جو ریاست کو وجود میں لاتی اور قانون سازی کا حق دیتی ہے۔ ان میں سے کون سی چیز خدا سے متعلق کریں گے؟ ارتداد پر قتل کی سزا کے حق میں دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ ہم دنیا میں یہ قانون بناتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری فوج چھوڑ کے دوسرے ملک کی فوج میں چلا جاتا ہے تو ہم کورٹ مارشل کر دیتے ہیں یا کبھی سزا کی موت کی سزا بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں دین ہمارا چھوڑنا ہمیں ہیوملیٹ کرنا ہے، یہ اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ ہم دنیا میں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اگر ہم نصوص سے ہٹا بھی لیں تو دنیاوی قاعدے کے مطابق بھی ہم دے سکتے ہیں۔ کس دنیاوی قاعدے کے مطابق؟ فوج میں اپنی مرضی سے بھرتی ہوتا ہوں، جا کے باقاعدہ طور پر پہلے ان کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو فوج کے حوالے کر دیتا ہوں۔ پھر فوج کے جو قواعد ضوابط ہیں ان کی مجھے پابندی کرنی چاہیے، میں ایک عہد میں بندھا ہوا ہوں۔ لیکن یہ کس فوج میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوج کو چھوڑ کر چلا جائے کسی دوسرے ملک کی فوج میں تو اس بنیاد پر سزا دی جائے گی؟ وہ تو اگر کوئی آدمی اپنے ملک ہی میں فوج کو چھوڑ کر چلا جائے اس طریقے سے اطلاع دیے بغیر تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ تو کوئی آدمی مثال کے طور پر ایک جگہ ملازمت کر رہا تھا اور سول ملازمت، اس کو بھی بغیر اطلاع دیے چھوڑ جاتا ہے تو یہ ایک بڑی نامعقول حرکت ہے اور اس پر سزا بھی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں پھر اس نے جو انسانوں کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اس نے بقائمی ہوش و حواس کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اس میں اس انصاف پر کھڑے ہیں کہ وہ ازواج مطہرات کو کہتے ہیں کہ اب چونکہ ہم عام قانون سے ہٹ کر کوئی زائد معاملہ کرنے لگے ہیں پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ، تو پہلے آپ کو حق دیا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ کے چلی جائیں۔ یعنی جو انسانی حقوق ہیں وہ ایک ہی سطح پر قائم رہیں گے، اس سے آگے بڑھ کر ہم اپنے اوپر کوئی پابندی قبول کرتے ہیں، کوئی شرائط قبول کرتے ہیں، تو فوج میں جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ اس بنیاد پر کیے جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی ابدی حق ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں اس پر بھی بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ کیا فوج کے لوگ اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے ان کا محاسبہ کرنے کا یا نہیں، یہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو گفتگو کا وہ پہلو تھا جو اساسی بعض نکات ہیں، لیکن نتیجے کے لحاظ سے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں تو نتیجہ زیادہ سے زیادہ کیا نکلے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ نکلے گا کہ ایک غلط فیصلہ صادر ہو جائے گا کسی گروہ کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف، جس کو اند اللہ یعنی آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کو بیلنس کر دیں گے۔ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو اس کو بیلنس کر دیں گے، لیکن اس کا فائدہ الٹیمیٹ جو ہوگا اگر ہم دوسرے زاویے سے دیکھیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑا جرم وہ اس کے آگے بڑھنے کے راستے رک سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور مزید بڑا یہ کہ اگر ہم اس کو مزید اس کے سسٹم کو اچھا بناتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ کسی گروہ یا کسی فرد کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ اس کے پر یہ سزا نافذ ہونی چاہیے یا نہیں، یا سپریم کورٹ کا ایک بڑا بینچ یا ادارے اس طرح کی تشکیل دے دیے جائیں، تو کیا اس کو اس سے کم بچا نہیں جا سکتا اس میں ہونے والی غلطیوں سے؟ نہیں، میری تو بنیاد یہ ہے ہی نہیں کہ غلطی ہو رہی ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو حق کیسے حاصل ہوا؟ پہلے تو اپنا حق ثابت کیجیے نا کہ ہمیں فلاں اقدام کرنے کا حق ثابت ہو گیا۔ حق جب آپ کو ملے گا تو اب قانون سازی میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جتنی گفتگو یہ غلطی پر ہے، غلطی تو اصل میں پہلے مجھے حق مل جائے گا، یعنی میں ماں باپ بن گیا، ماں باپ کی حیثیت سے مجھے حق حاصل ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ بھی بعض اوقات غصے میں آ کے نہایت غلط اقدامات کر ڈالتے ہیں، تو ان کے اس اقدام کو روکنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں؟ تو پہلے اس کو ثابت کیجئے کہ یہ حق آپ کو حاصل ہو گیا۔ حق کی قانون سازی پہلے حاصل ہوتا ہے، پہلے آپ کی جورسڈکشن طے ہوتی ہے۔ کسی عدالت کو بھی یہ حق نہیں۔ میں نے کل بھی یہ واقعہ سنایا تھا جناح صاحب کو تفصیل کے ساتھ، تو ساری بحث کے بعد انہوں نے ایک پرانی کتاب کھولی اور کھول کے یہ کہا کہ یہ دیکھیے اس عدالت کی جورسڈکشن ہی میں نہیں ہے۔ ہر وکیل جب عدالت میں کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بحث کرتا ہے کہ یہ عدالت اختیار رکھتی ہے اس کا فیصلہ کرنے کا۔ عدالت کو اختیار کہاں سے حاصل ہوگا؟ یا بادشاہ سلامت سے یا پارلیمنٹ سے۔ تو آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اب عدالت تو بری ہو گئی، اب پارلیمنٹ اپنا حق ثابت کرے اور بادشاہ اپنا حق ثابت کرے۔ اس لیے جہاں بھی آپ جائیں گے
پہلے آپ کا حق قانون سازی یا دوسرے کے خلاف اقدام کا حق، اس کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، یا وہ علم و عقل کے مسلمات سے ثابت ہوگا یا وہ قرآن سے ثابت ہوگا۔ یہ معاملہ جو علم و عقل سے تو متعلق ہی نہیں ہے، یہ متعلق ہے خدا کے قانون سے۔ تو بتا دیجئے کہ خدا نے کہاں حق دیا پارلیمنٹ کو یہ کام کرے؟ غلام صاحب، ارتداد جو ہے وہ آج کل اس طرح ہمارے پوری دنیا میں جو لوگ مذہب کے اوپر، اسلام کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کو وحشت سی ہوتی ہے، سزا پر۔ یہ ہماری بھی دکھتی رہتی ہے، جیسے ہی کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو فوراً سے اس کو سزا دینے پر تل جاتے ہیں۔ یہ اس کا نفسیاتی پہلو آپ کو کیا لگتا ہے؟ مسلمان اس کو اپنی تذلیل سمجھتے ہیں، تحقیر سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا دین چھوڑ کے جا رہا ہے، اور ظاہر بات جب کوئی دین چھوڑتا ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے، تو ہم وہ وجہ کا جواب نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں۔ اس نفسیاتی پہلو پر کیا تبصرہ کریں گے؟ مجموعی قومی نفسیات مسلمانوں کے ارتداد کے بارے میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی یعنی مسلمان اس میں کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ ایک روایت کا مطلب سمجھنے میں ہمارے فقہا سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ من بدل دینہ فقتلوہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ حق دیا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اگر کوئی ارتداد اختیار کرے گا تو اس کو قتل کر دیں گے، تو اتھارٹی ان کے پاس موجود ہے۔ یہ تو ہم نے واضح کیا ہے کہ اس روایت کا تعلق کس صورتحال سے ہے۔ اسی طرح کا معاملہ شرک، کفر اور ارتداد کے خلاف جتنے اقدامات کیے جاتے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی تعویل کا ہے، تو وہ ایک مذہبی اتھارٹی پر پہلے ایک رائے قائم کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد جب اس رائے کی بنیاد پر وہ کوئی اقدام کرنے لگتے ہیں تو انسانی ضمیر احتجاج کرتا ہے، اس کے بعد اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ مثلا مولانا مودودی صاحب نے ارتداد کی سزا پر جو کتاب لکھی ہے قتل مرتد، اس میں استدلال کیا ہے کہ اسلام در حقیقت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ریاست ہے۔ تو جیسے کسی ریاست سے آپ بغاوت کر دیں تو آپ کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے ہم بھی سزا دیتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، ایک پہلے سے چیز موجود ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قابل عمل بنائیں۔ یہاں ملیشیا میں جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ بحث کرتے ہیں، جس کو انہوں نے استعمال کیا، کہ یہ ہیوملیشن ہے، ہمارے دین کی توہین ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ جب آپ کسی مسیحی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کی ہیوملیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو آپ کے خلاف جب آپ تبلیغ کر رہے ہیں تو حتیقہ عزت کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے، کم سے کم یہ تو ہونا ہی چاہیے نا، باقی تو چھوڑ دیجیے۔ تو اس وجہ سے یہ اصل میں جس کو نقطہ بعد الوقوع کہتے ہیں نا منطق میں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ پہلے آپ نے غلط رائے قائم کر لی ہے، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کریں۔ گاندھی صاحب کا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ تک یہ بات پہنچی کہ جو راشی ہوتا ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کریں، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ کس نے پہنچائی؟ ہم لوگ تو جو عام پہ ہے کہ جو رشوت دیتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ۔ نہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی مذہبی حکم ہے، یہ کوئی اللہ کا حکم ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم نہیں، لیکن جو راشی اور کلمہ پہ نام کی اس میں ایکسپلینیشن میں زیادہ تر نہیں، اس میں کون سے الفاظ ہیں جن کی کسی نے یہ ایکسپلینیشن کی ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہم لوگ تک جو بات پہنچی صحیح نہیں کہ ہم کا سوشل بائیکاٹ۔ آپ تک جو 90% باتیں پہنچی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو اب میں کس کی تردید کروں گا؟ اس کا یعنی خلاصہ یہی ہے، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے یہ جتنے پہلو جن پر کچھ سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں، ان کو میں نے تفصیل سے اس لیے موضوع یہاں نہیں بنایا کہ یہ میں بنا چکا ہوں اس سے پہلے، یعنی بہت تفصیل سے تمہیدی مباحثی میں میں یہ عرض کر چکا ہوں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ یہ کیسے یہ حقیقت واضح ہوئی، کن مراحل سے گزری، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس میں کیا غلطی ہو رہی تھی۔ اصل غلطی یہاں سے ہوئی ہے۔ یہ جتنے بھی منطقی استدلالات ہیں، معاشرے کو بچانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سب نقطہ بعد الوقوع ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک روایت اور چند آیات کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کو ہمارے ہاں مقدس بنا لیا گیا ہے۔ اس پہ غور کر کے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ یہ علم کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی جگہ لانا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی مظلوم اور لاچار ہے، دوسروں کو سزا نہیں دے سکتا، اس لیے ہم کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قتل کے معاملے میں سورہ بنی اسرائیل میں کہ جعلنا لولیہ سلطانہ، یعنی چونکہ وہ مظلوم ہے تو ہم نے اس کے ولی کو سلطان دے دیا ہے اس کے خلاف۔ تو اصل میں جرائم کی سزا دینے کا باعث یہ چیز ہے۔ تو خدا کبھی مظلوم نہیں ہوتا، وہ تو قاہر ہے، کائنات کا مالک ہے، جب چاہے جس کی گردن مروڑ دے۔ اگر یہ کوئی قابل سزا جرائم ہے تو اللہ میرا محتاج ہے، آپ کا محتاج ہے، وہ جب چاہے گا کسی کو سزا دے دے گا۔ اپنے رسولوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ مجھ سے نہیں کہتے کہ تمہیں کچھ کرنا ہے،
یہ میرا رسول ہے, اگر یہ میرے اوپر کوئی غلط بات باندھے گا تو میں اس کو رگے جان سے پکڑ کے گردن کاٹ دوں گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں.